जी नाज़रीन आदाब, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें हैं और एक इंटरनेशनल स्टोरी है जो हम आपको आखिर में सुनाएंगे। रनडाउन आपको बता देते हैं तीनों बड़ी खबरों का। अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला दब गया, ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। क्या मामला है आपको आगे बताते हैं। नैब की दौड़ें लग गई, 81 मुकदमात भी खोल दिए। ये दौड़ें क्यों लगी, क्या मामला है, इस पर भी आगे बात करेंगे। और इस्लामाबाद के दूसरे बड़े हॉस्पिटल से छोटी नहीं, कद आदम यानी इंसान के कद के बराबर की लैब मशीन चोरी हो गई, मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। इस मामले पर भी बात करेंगे और फिर आखिर में आपको वो खबर बताएंगे। नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस से आगाज करते हैं। आपको याद होगा चंद रोज पहले अदालत ने वारंट जारी किए थे अरशद शरीफ की अहलिया और उनके प्रोड्यूसर के। बहुत शोर डाला था वो जो सना खान तकदीस है अरशद शरीफ कत्ल से, वो बहुत शोर डाल रहे थे, उन खातून को बेचारी भी करार दे रहे थे। लेकिन जो लोग अरशद शरीफ के हकीकी दोस्त नहीं थे, उसकी अरशद शरीफ शहीद की दोस्ती के नाम पर अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे थे, अपनी सहाफत को चमकाना चाह रहे थे या अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, वो जिम्मेदार है सूरत हाल के। क्योंकि अरशद शरीफ की अहलिया समिया जो हैं वो बहुत अहम गवाह थी। अदालत उज़्मा में भी एक सुओ मोटो नोटिस है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले इस मामले को निपटाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में ये मुकदमा चल रहा था, कत्ल केस का बाकायदा मुकदमा था। उस हवाले से समिया अरशद शरीफ को तलब किया जा रहा था, अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर को भी तलब किया जा रहा था। तकरीबन 1 साल गुजर गया, वो पेश नहीं हुई। अदालत को कानून के मुताबिक उनके वारंट जारी करना पड़े, बहुत शोर मचा, तो अदालत भी शायद थोड़ा सा रेस्टोरेंट पर आ गई और उनको गिरफ्तार नहीं कराया गया। आज अदालत ने यह कहकर मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया है एक तरह से कि जी गवाहान पेश नहीं हो रहे। जज साहब का यह कहना था कि बहुत अहम मामला है, गवाहान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, बुनियादी गवाही उनकी जरूरी है, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैं फाइल रिकॉर्ड रूम वापस भेज रहा हूं। ये एक तरह से दाखिल दफ्तर करने का मामला है। जज साहब ने यह भी लिखा है कि जब गवाहान पेश हो जाए तो फिर ये केस शुरू हो सकता है। गवाहान को पेश होने के लिए एक दरखास्त देना होगी अदालत में कि हम फला दिन पेश होना चाहते हैं, अदालत वो वारंट भी वापस ले लेगी। लेकिन नाज़रीन, इसका फायदा किसको हुआ? अरशद शरीफ कत्ल हो गया, उसकी लाश पर सियासत करने वाले गायब हो गए और सियासत में चमका रहे हैं। बहुत लोगों ने ट्वीट भी किए, बहुत सोशल मीडिया पर लिखा। उस खातून समिया को मजलूम भी करार दिया, वो मजलूम हैं, लेकिन उन्हें फंसा दिया गया, उन्हें उन लोगों ने फंसा दिया जो अरशद शरीफ की वालदा और उन्हें इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे थे, रियासत को भी खराब करने की कोशिश कर रहे थे, निज़ाम पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी और फिर कुछ लोगों की तरफ उंगलियां पिन पॉइंट होना शुरू हो गई थी। लेकिन जब मामला चला, अगर आप दरखास्त दे सकते हैं, आप बयानात दे सकते हैं, तो आप बयान क्यों नहीं जमा करा सकते? यही एक मामला है। वो बयान दाखिल नहीं हुआ, बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मामला दाखिल दफ्तर हो गया। अब पता नहीं ये मामला कब खुलता है, क्योंकि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्हें इमरानदार जज कहा जाने लगा था। आखिर में उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल का एक सुओ मोटो नोटिस लिया था, उसमें अरशद शरीफ की वालदा भी पेश हुई, उन्होंने कुछ दरखास्त भी दी थी। उसके बाद वो मामला गोल कर गए और रिटायर हो गए। नाज़रीन, ये किसकी खिदमत हुई, आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं। नाज़रीन, अब दूसरी खबर की जानिब आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते नैब तरामीम के हवाले से फैसला कर दिया और उन तरामीम को उड़ा दिया। अब आज नैब का एक आला सतह का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम रिकॉर्ड जमा कराया जाएगा, जो फैसला है उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। उसके बाद आज ही नैब कोर्ट के जो जज बशीर साहब, मोहम्मद बशीर, उनकी अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। 81 मुकदमात खोल दिए गए हैं। आसिफ जरदारी का मुकदमा भी है, यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकदमा भी है, शाहिद खाकान अब्बासी का मुकदमा भी है और बहुत सारे अहम मुकदमे। एक मुकदमा नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि शर्जील मेमन का 6.25 अरब रुपए का। वो मुकदमा क्या है? वो भी दिलचस्प मुकदमा है। वो मुकदमा है मीडिया हाउसेस को इश्तहारात देने का, और जिन मीडिया हाउसेस ने इश्तहारात लिए हैं अरबों रुपए के, वो फरीक नहीं है मुकदमे में, इश्तहार देने वाला वजीर जो है वो फरीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ये फैसला होना है
اور حکومت اپیل کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ فیصلہ نیب اور حکومت نے کرنا ہے. اپیل آئے گی تو پھر اب میرا یہ خیال ہے، میں نے جو جتنا ریڈ کیا پچھلے 2-3 روز میں جسٹس فائز عیسیٰ کو، کہ وہ سیاسی مقدمات جو چاہے وہ نیب کے بھی ہوں اس پر بھی وہ لینینٹ رہیں گے، اور وہ کوشش یہ کریں گے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ جو ہے نا وہ نہ بنایا جائے، اور نہ ہی اس کا یہ تاثر دیا جائے. وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی کی ناجائز فیور کا بھی تاثر نہ جائے. اب ناظرین اس معاملے پر تبھی بات ہو سکتی ہے جب مقدمات آگے بڑھیں گے. اب چلتے ہیں تیسری خبر کی جانب. پولی کلینک میں لیب مشین گزشتہ 20 روز سے چوری ہو گئی ہے. وہ خون کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے اور کچھ دل کے معاملات کے حوالے سے وہ مشین موجود ہے، دل کے ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہے. ناظرین تقریباً 6.5 فٹ کی وہ مشین ہے یا 6 فٹ کی، پولی کلینک سے چوری ہو گئی. اتنی بڑی مشین کیسے چوری ہو گئی؟ 24 گھنٹے وہاں لوگ ہوتے ہیں، 24 گھنٹے رش ہوتا ہے. وہ مشین کہیں سے، اور ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ مشین وہاں سے نکلی، کسی گاڑی میں رکھ کر لے گئے ہوں گے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب نے تھانہ آپارہ میں درخواست بھی دے دی ہے، مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا. جس کیس کا انتظامیہ مقدمہ نہیں درج کرا سکی، اس کیس کو وہ فالو کیسے کرے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں اس سے کیا برآمد ہوتا ہے. ناظرین اب ناظرین آتے ہیں اہم اور اصل خبر کی جانب. انٹرنیشنل اسٹوری ہے. میری اطلاعات ناظرین یہ ہیں، اور میں چونکہ پچھلے 32-33 سال سے ڈپلومیٹک بیٹ بھی کور کرتا ہوں، فارن افیئرس کور کرتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ سینسٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں. لیکن جو وائبس ہیں ڈپلومیٹک سرکل سے وہ آ رہی ہیں کہ امریکہ اس سال UN جنرل اسمبلی کے موقع پر ایک بار پھر یہ کوششیں تیز ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جائے مسلم ممالک سے، وہ مسلم ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب، جن کے تعلقات پچھلے 1 سال میں کوئی بہت بہتر نہیں تھے جب سے بائیڈن انتظامیہ آئی ہے، بلکہ 2 سال ہونے کو ہیں. بائیڈن انتظامیہ کے درمیان ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. سعودی عرب نے معاہدہ کر لیا چین کے ساتھ، اور چین کے ساتھ آگے بڑھا کافی حد تک. روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے میں بھی وہ شریک ہو گیا. اب سعودی عرب کو کی اہمیت کا احساس ہوا. امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل بھی پر بھی مذاکرات شروع کر دیا، اور دیگر معاملات پر بھی مذاکرات شروع کر دیا. مذاکرات امریکہ میں گزشتہ روز بھی ہوئے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور امریکی صدر نے 2 روز پہلے اپنے خطاب میں بھی یہ کہا ہے کہ جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے وہ فائدے میں رہے گا، اور ان کے فوائد بھی انہوں نے گنوائے. امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ مسلم ممالک خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کرایا جائے. سعودی عرب کے جہاں محمد بن سلمان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور سول نیوکلیئر ڈیل کی بھی بات ہو رہی ہے، اور نیوکلیئر آرمامنٹس کی بھی بات ہو رہی ہے. یعنی ایک دفاعی معاہدہ بھی ہو رہا ہے جس میں سعودی عرب شاید پراپرلی اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی شروع کر سکے. لیکن ایک دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر جاریت ہوگی امریکہ یا سعودی عرب کے خلاف تو دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اب یہ میرج آف انکنوینئنس ہے. سعودی عرب کی موجودہ انتظامیہ جو حکومت ہے، محمد بن سلمان خاص طور پر، اور جو امریکہ کی موجودہ حکومت ہے، اس کے درمیان اگر تعلقات کے بیک گراؤنڈ پر آپ جائیں تو امریکہ نے محمد بن سلمان کو جو ایک وہ جرنلسٹ قتل ہوئے تھے سعودی ایمبیسی میں، اس قتل کا بھی ذمہ دار قرار دیا تھا، لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکا تھا. اب دونوں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ہو یا محمد بن سلمان، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بس یہ وقت کی ضرورت ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے ناقابل اعتبار رہیں گے. لیکن معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک شق یہ بھی ہوگی کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے امریکہ سعودی عرب کے ذریعے اس کا بھی مقابلہ کرنا چاہے گا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہوئی کہ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ملے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے. وہ UAE کے وزیر خارجہ کو اپنے ساتھ لے کر ملے، اور پھر جب اینٹونی بلنکن سے ان کی ملاقات ہو گئی تو اس کے فوری کے بعد وہ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس گیلانی کے ساتھ ملے. سفارتی حلقے اور سفارتی تجزیہ کار اس ڈیولپمنٹ کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے صرف یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے یہ مسئلہ کشمیر کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ جس بنیاد پر پاکستان فلسطین کی حمایت کرتا ہے وہی بنیاد مسئلہ کشمیر پر بھی پاکستان کی پوزیشن کی بنیاد ہے. اور
وہی ایشو اور وہی اصول بنیاد ہے. پھر اس کے علاوہ افغانستان کو بھی تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ افغان حکومت بھی منتخب نہیں ہے. اگر غیر منتخب حکومت کو جو طاقت کے زور پر آئی ہے پاکستان تسلیم کر لیتا ہے تو کشمیر پر اس کا کیس عالمی برادری میں کمزور ہو سکتا ہے. یہ بہت سارے تجزیہ کاروں سے میری بات ہوئی، ان کی بھی رائے ہے. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال، سفارتی صورتحال ایک بار پھر پیدا ہو سکتی ہے. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر سعودی عرب نے تسلیم کرنا ہوگا تو پھر اس کی شرط یہ بھی ہوگی کہ پاکستان کو پر سعودی عرب بھی اپنا رسوخ استعمال کرے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو برادرانہ تعلقات ہیں اس میں ماضی میں اس کا گواہ ہے. آئی ایم ایف سے ڈیل کے بارے میں کل کھلے عام سر عام جلیل آباد جیلانی صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، سعودی وزیر خارجہ کا. اور آئی ایم ایف کے ڈیل کے لیے جو سعودی عرب نے پاکستان کو ڈالرز دیا، 2 ارب ڈالرز، وہ ظاہر سی بات ہے وہ بڑے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور سعودی عرب نے اور بھی مدد کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. تو اس وقت سچویشن بڑی کریٹیکل ہے. اگلے دنوں میں یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، رفتہ رفتہ ہوں گی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی بہت خاص ہے. پاکستان کے تناظر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور کینیڈا کے تناظر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے کو قائل کرنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ امریکی ترجمان نے کینیڈا میں جو سکھ رہنما قتل ہوئے تھے پردیپ سنگھ نجر، اور اس میں جو کینیڈین وزیر اعظم نے گزشتہ روز ہاؤس آف کامنز میں تقریر کیا اور انڈین سفارتکار کو نکالا، جو CIA چیف تھا، اسٹیشن چیف تھا کینیڈا کا، اس کو جو نکالا، اس پر امریکہ سیدھا ہو گیا بھارت کے ساتھ، اور امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اب دیکھیے آگے چل کر یہ سچویشن کیا رخ اختیار کرتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.